الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فإذا نفخ في الصور فلا أنساب بينهم يومئذ ولا يتساءلون فمن ثقلت موازينه فأولئك هم المفلحون ومن خفت موازينه فأولئك الذين خسروا أنفسهم في جهنم خالدون تلفح وجوههم النار وهم فيها كالحون ألم تكن آياتي تتلى عليكم فكنتم بها تكذبون قالوا ربنا غلبت علينا شقوتنا وكنا قوما ضالين ربنا أخرجنا منها فإن عدنا فإنا ظالمون قال اخسئوا فيها ولا تكلمون إنه كان فريق من عبادي يقولون ربنا آمنا فاغفر لنا وارحمنا وأنت خير الراحمين فاتخذتموهم سخريا حتى أنسوكم ذكري وكنتم منهم تضحكون إني جزيتهم اليوم بما صبروا أنهم هم الفائزون صدق اللہ العظیم۔ پچھلی آیتوں میں اللہ کو نہ ماننے والوں کے بارے میں یہ باتیں گزری کہ جب وہ موت کے منظر کو دیکھیں گے، زندگی بھر نافرمانی کے ساتھ گزارنے کے بعد جب ان کو ملک الموت نظر آئیں گے تو یہ تمنا کریں گے کہ اے ہمارے رب ہمیں دنیا میں واپس لوٹا دے، جس دنیا کو ہم چھوڑ کر آئے ہیں وہاں جا کر واپس تیری دی ہوئی زندگی کو نیکی کے ساتھ، نیک اعمال کے ساتھ، تیری رضا کے ساتھ گزاریں گے۔ معلوم یہ ہوا کہ جس شخص کی زندگی نافرمانی میں گزری ہوگی اس کو یہ تمنا ہوگی۔ ویسے یہ حال کفار کا ذکر کیا ہے، لیکن مومنین کو عبرت لینی چاہیے کہ اگر ہماری زندگیاں نافرمانی کے ساتھ گزری ہے یا جن چیزوں کا ہمیں حکم دیا گیا تھا وہ احکام ہم سے پورے نہیں ہوئے، اللہ کے حقوق یا بندوں کے حقوق ہم پر کوئی باقی رہ گئے ہیں، تو اب جب موت سامنے دکھائی دے گی تو اب تمنا ہوگی تھوڑی مدت مل جائے تاکہ میں وہ سارے حقوق ادا کر دوں۔ لیکن اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہر ایک بندے کے لیے موت کا وقت مقرر ہے۔ بندے کی اس تمنا کرنے کے باوجود اس کو دوبارہ موقع ملے گا نہیں۔ اس لیے ہماری زندگی میں جو کچھ حقوق اللہ بھی باقی رہ گئے ہو، نمازیں باقی رہ گئی ہے، زکوٰۃ ادا کرنا باقی رہ گئے ہیں، روزے باقی رہ گئے ہیں، یا جو کوئی عبادتیں اللہ نے ہم پر فرض کی تھی یا واجب کی تھی جن کا کرنا ضروری ہی ہے، وہ اگر ہماری باقی رہ گئی ہے تو اب تمنا ہوگی کہ تھوڑی مدت مل جائے تاکہ میں سارا کام نمٹا دوں۔ اسی طرح بندوں کے جو حقوق باقی رہ گئے ہیں، مالی لین دین میں کسی کے پیسے دینا باقی رہ گئے یا کوئی بھی حق باقی رہ گیا ہے، تو اب موت کے وقت تمنا ہوگی کہ تھوڑی مدت مل جائے تاکہ میں سارے حقوق ادا کر دوں تو میری پکڑ نہ ہو، لیکن اس وقت کی تمنا کوئی کام نہیں دے گی۔ یہ دنیا کی حالت اور موت کے وقت کا بیان کیا۔ آگے فرمایا فَإِذَا نُفِخَ فِي الصُّورِ، جب سور میں پھونکا جائے گا یعنی قیامت واقع کر دی جائے گی۔ قیامت کے وقت 2 مرتبہ سور پھونکا جائے گا۔ پہلی مرتبہ جب سور پھونکا جائے گا تو پوری دنیا میں جتنے انسان، جتنے جانور، جاندار جو کوئی بستے ہیں وہ سب مر جائیں گے سور پھونکنے کی وجہ سے۔ اسی طرح پوری کائنات درہم برہم ہو جائے گی، آسمان زمین ٹوٹ پھوٹ کر ختم ہو جائیں گے، پہاڑ روئی کے گالوں کی طرح اڑتے رہیں گے، یعنی پوری کائنات تباہ و برباد ہو جائے گی، کوئی انسان، کوئی مخلوق زندہ نہیں رہے گی۔ یہ پہلے سور پر ہوگا۔ پھر دوسرا سور پھونکا جائے گا، اس وقت آدم علیہ السلام سے لے کر قیامت تک کے آخری انسان تک، پہلے سور پھونکے جانے کے وقت جو لوگ موجود تھے وہ بھی، اور اس سے پہلے جتنے مر چکے ہیں وہ سب زندہ کر کے اٹھائے جائیں گے۔ جو کوئی قبروں میں جا چکے ہیں وہ قبروں میں سے اٹھائے جائیں گے، اور جو جلا دیے گئے ہیں ان کو واپس جسم دے کر اٹھائے جائیں گے، جو سمندر میں غرق ہو کر مر گئے ہیں وہ بھی زندہ ہو کر کھڑے ہو جائیں گے۔ یہ دوسرے سور کے وقت ہوگا۔ یہاں جس سور کا تذکرہ ہے مفسرین فرماتے ہیں دونوں ہو سکتے ہیں، دونوں میں سے کوئی بھی ہو سکتا ہے۔ فَإِذَا نُفِخَ فِي الصُّورِ، دونوں سور کے متعلق قول ہے،
کہ جب سور پھونکا جائے گا تو اس وقت حالت کیا ہوگی؟ فلا انساب بینہم، نسب، انساب کا معنی آپس میں نسب یعنی رشتہ داری، آپس میں کوئی رشتہ داری نہیں رہے گی، ہر ایک اپنی اپنی رشتہ داریوں کو بھول جائے گا۔ یہاں تک کہ میدان حشر میں ایک آدمی کو کھڑا کیا جائے گا، اللہ کی طرف سے اعلان ہوگا فرشتوں کے ذریعے سے کہ اس آدمی کے متعلق جس کسی کا کوئی حق باقی ہو تو یہاں سے ابھی یہ حق لے لے۔ جب وہ لوگ مجمع میں سے حق وصول کرنے والوں میں اس کے رشتہ دار، اس کے ماں باپ، اولاد بھی ہوں گے، لیکن اپنا حق لینے کے لیے وہ اپنی رشتہ داری کا بھی خیال نہیں کریں گے، بلکہ باپ بھی خوش ہوگا کہ مجھے اس سے حق لینا ہے، بیٹا بھی خوش ہوگا کہ مجھے اس سے حق لینا ہے، یہ نہیں دیکھے گا یہ میرا باپ ہے یا میرا بیٹا ہے۔ ویسے یہ آیتیں بطور خاص کفار کے متعلق ہیں کہ جو لوگ اللہ کو نہ ماننے والے، نافرمانی کے ساتھ زندگی گزار کر گئے ہیں، آخرت میں ان کا کوئی رشتہ نہیں چلے گا اور ہر ایک اپنے رشتہ دار سے بھاگے گا۔ یوم یفر المرء من اخیہ وامہ وابیہ وصاحبتہ وبنیہ، ہر آدمی اپنے بھائی سے بھاگے گا، ماں باپ سے بھاگے گا، اپنی بیوی سے بھاگے گا، اپنی اولاد سے بھاگے گا۔ یہ اصل میں یہ آیتیں بطور خاص کفار کے متعلق ہیں کہ ان کی آپس میں کوئی رشتہ داری نہیں چلے گی، کوئی تعلق، کوئی دوستیاں کام نہیں آئے گی۔ ان کے برخلاف مومنین، ان کی رشتہ داریاں، ان کے تعلقات جو بھلے اور اچھے ہوں گے وہ کام آئیں گے۔ آخرت میں مومنین کے نیک لوگوں کے ساتھ جو تعلقات ہوں گے وہ کام آئیں گے۔ اس لیے ہمارے رشتہ داروں کے ساتھ، اسی طرح نیک لوگوں کے ساتھ ہمارا بھلا برتاؤ ہونا چاہیے، بطور خاص اللہ کے نیک بندوں کے ساتھ ہمارا اچھا سلوک ہو۔ اس حیثیت سے مومنین کی پوری جماعت امت محمدیہ کا سب سے بڑا مخلوق میں رشتہ امام الانبیاء محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے، اور ہمارا حضور سے یہ تعلق، ہماری یہ نسبت، ہماری یہ رشتہ داری، اگرچہ خونی رشتہ داری نہیں ہے لیکن روحانی رشتہ داری ہے، اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اس پوری امت کے لیے باپ کی حیثیت رکھتے ہیں، اور آپ کی تمام ازواج ہماری مائیں ہیں، تو ہمارا ایک رشتہ ہے، یہ رشتہ ہمیں آخرت میں کام آئے گا۔ اس لیے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے اس رشتے اور تعلق کی بنیاد پر امت کے لیے سفارش کریں گے۔ ان کے علاوہ جن جن نیک لوگوں سے ہمارا تعلق ہوگا تو وہ نیک لوگ ہمارے لیے سفارش کریں گے۔ اسی لیے اولاد کو دینی تعلیم دینے کی فضیلت بیان کی۔ کیوں بھائی؟ جب آخرت میں مومن کو اولاد اور باپ کا رشتہ کچھ کام نہیں آئے گا تو بیٹے کو دین سکھانے کی وجہ سے وہ کیا کام دے گا؟ نہیں، مومنین کو وہ نسبت کام آئے گی۔ اس وجہ سے بیٹے کو حافظ بنایا، وہ باپ کے لیے سروں کے تاج کا ذریعہ بنے گا۔ ایک ایسے لوگوں کو جن کے لیے جہنم واجب ہو چکی ہے، ایسے 10 افراد کو وہ جنت میں لے جانے کا ذریعہ بنے گا۔ کیوں؟ رشتہ داری ہے، وہ اپنے رشتہ داروں میں سے چنے گا، یا اللہ اس کو جنت میں بھیج دے، اللہ اس کو جنت میں بھیج دے۔ تو ہمارا جس حافظ سے، جس عالم سے، جس کسی بزرگ سے، ولی سے جیسا رشتہ ہوگا وہ اس رشتے کو وہاں یاد کریں گے، اس نے ہم پر بڑا احسان کیا ہے، اس نے مجھے حافظ بنایا، پورا خرچہ میرے لیے اٹھایا تھا، اس نے حافظ بنانے کے لیے، عالم بنانے کے لیے مجھے مدرسے تک پہنچایا، ترغیب دی، جس طرح کا بھی تعاون کیا ہو تو وہاں اس کو وہ نسبت، وہ ہمارا یہاں کیا ہوا تعاون اس کو یاد آئے گا تو ہمارے لیے سفارش کرے گا۔ تو ہماری دنیا میں مومنین کی خصوصیت ہے کہ دنیا میں رہی ہوئی نسبتیں، دنیا میں رہے ہوئے تعلقات آخرت میں کسی نہ کسی درجے ہمیں کام آ سکتے ہیں۔ ہاں اگر ہمارے یہاں تعلقات گنہگاروں سے، نافرمانوں سے رہے ہوں گے تو ہماری وہ رشتہ داری کچھ کام نہیں آئے گی، الٹا وہ ہمیں کہے گا کہ ہمارا کچھ کام کر دو، ہمیں تو کچھ کام دے سکتے نہیں ہیں چونکہ وہ خود وبال میں ہوں گے۔ تو نیک لوگوں کے ساتھ رشتہ رکھنا، یہاں تک علماء فرماتے ہیں کہ بزرگان دین، اولیاء کرام اور اللہ کے نیک بندے جنت میں جانے کے بعد دیکھیں گے کہ ہمارے ساتھ ہماری مجلسوں میں وہ لوگ آیا کرتے تھے، فلاں ہماری مجلس میں آتا تھا، ہمارے ساتھ بیٹھ کر ذکر کیا کرتا تھا، یا ہمارے ساتھ بیٹھ کر تلاوت کرتا تھا، ہمارے ساتھ تراویح میں شریک ہوتا تھا، نماز میں شریک ہوتا، وہ یاد کریں گے، دکھائی نہیں دے گا۔ اللہ تعالیٰ سے درخواست کریں گے، یا اللہ فلاں وہ آدمی روزانہ ہمارے ساتھ دینی مجلس میں شریک ہوتا تھا، وہ کہاں ہے؟ اب وہ کسی گناہ کی وجہ سے جہنم میں ڈالا گیا ہوگا، اللہ تعالیٰ کہیں گے وہ جہنم میں ہے، جھانک کر اسے دکھایا جائے گا۔ وہ اللہ کا نیک بندہ تمنا کرے گا کہ اس کو بھی جنت میں داخل کر لیا جائے۔
اللہ تعالیٰ کہیں گے اس کے لیے سفارش کرو تو ہم اس کو تمہاری سفارش کی بنیاد پر جنت میں لے جائیں گے۔ دیکھیے سفارش بھی آخرت میں بندہ اپنی طرف سے خود سے نہیں کر سکے گا، کسی کی طاقت اور مجال ہی نہیں ہوگی اللہ کے سامنے کچھ بولے۔ ہاں اللہ جسے اجازت دیں گے اس کو سفارش کا حق ملے گا، تو اللہ تعالیٰ اپنے ان نیک بندوں کا خیال رکھیں گے، ان کو سفارش کی اجازت دیں گے۔ اب وہ اپنے متعلقین، اپنی مجلسوں میں شریک ہونے والے، اپنے سے تعلق رکھنے والوں کے متعلق سفارش کریں گے۔ معلوم یہ ہوا دنیا میں اللہ کے نیک بندوں کے ساتھ محبت رکھنا، قلبی تعلق رکھنا، ان کی مجلسوں میں شریک ہونا، ان کی صحبت میں بیٹھنا، ان کے ساتھ ذکر و اذکار کر لینا آخرت میں بھی ہمیں کام دے گا۔ اس لیے دنیا میں ان نیک نسبتوں کے ساتھ جو لوگ زندگی گزارتے ہیں، نیک بندے، اور ان کی جو دینی مجلسیں لگتی ہیں اس کی قدر کرنی چاہیے، حتی الامکان اپنے آپ کو اندر جوڑنا چاہیے۔ رمضان کا مہینہ ہے، اللہ والوں کی خانقاہیں لگتی ہے، دینی مجلسیں لگتی ہے، جہاں کہیں موقع ملے ہم فرصت رکھتے ہوں تو ضرور ان کی صحبت میں کچھ نہ کچھ وقت گزارنا چاہیے، شاید وہ آخرت میں ہمارے لیے نجات کا ذریعہ بن جائے۔ الغرض تو کفار کے لیے آپس میں کوئی رشتہ داریاں کام نہیں آئے گی۔ فلا انساب بینہم یومئذ، اس دن ان کے درمیان کی نسبتیں، ان کے درمیان کی رشتہ داریاں کچھ نہیں ہوگی۔ ولا یتساءلون، اور وہ آپس میں ایک دوسرے سے کچھ پوچھیں گے بھی نہیں، بات چیت بھی کرنے کی ہمت نہیں ہوگی۔ اب دیکھیے میدان حشر کا وقت ایک لمبا وقت ہوگا، ایسا نہیں ہوگا کہ آنن فانن ختم ہو جائے، ایک لمبا وقت گزرے گا۔ اولاً تو لوگ انتظار کرتے رہیں گے کب حساب کتاب شروع ہو، اور انتظار کرتے کرتے اتنے تھک جائیں گے کہ بعض لوگ یوں کہیں گے کہ ہمارے لیے جہنم تو جہنم، کچھ بھی فیصلہ کرو جلدی حساب ہو جائے، پتہ تو چلے کیا ہونے والا۔ حساب سے پہلے انتظار میں اس قدر وہ پریشان ہوں گے۔ تو حشر کا وقت جو ہے وہ لمبا وقت ہوگا۔ اب کچھ مراحل، کچھ اوقات اس میں ایسے ہوں گے کہ آدمی اس وقت اتنا فکر مند ہوگا کہ آپ آس پاس لوگوں سے کچھ بات چیت بھی نہیں کرے گا، خیر خیریت بھی نہیں پوچھے گا، بھائی کیا حال ہے، کیسے ہے، کیا تمہارے اعمال کیسے ہے، اور کیا لگتا ہے تم کو۔ جیسے دنیا میں نتائج آنے والے ہو تو لوگ بلکہ کہ میڈیا والے بھی پہنچ جاتے ہیں، آپ کو کیا لگتا ہے، آپ کے متعلق کیا فیصلے آنے والے، وغیرہ وغیرہ، اور لوگ اپنے اپنے قیاسات بیان کرتے رہتے ہیں، لیکن وہاں اس کی کسی کو فرصت نہیں ہوگی۔ ہاں کچھ اوقات ایسے ہوں گے جس میں بات بھی کریں گے۔ قرآن نے ایک جگہ کہا ہے فَأَقْبَلَ بَعْضُهُمْ عَلَى بَعْضٍ فَأَقْبَلَ بَعْضُهُمْ بَعْضًا يَتَسَاءَلُونَ، کچھ لوگ ایک دوسرے سے باتیں کرتے ہوں گے، تو وہ بات کرنے کا مقصد اس وقت کیا ہوا کہ میدان حشر میں ایک لمبا عرصہ گزاریں گے، کچھ مراحل ایسے ہوں گے جس میں لوگ بات کریں گے، لیکن پھر کسی ایسے پریشان ہو جائیں گے کہ آپس میں ایک دوسرے سے کچھ پوچھیں گے بھی نہیں۔ یہ ہے وَلَا يَتَسَاءَلُونَ۔ فمن ثقلت موازینہ فاولئک هم المفلحون۔ ایک بات ہمیں یاد رکھنی چاہیے، آخرت میں ہمارے اعمال کو گنا نہیں جائے گا، شمار نہیں کیا جائے گا، کوانٹیٹی نہیں ہوگی، وہاں اعمال کو تولا جائے گا، وزن کیا جائے گا۔ جس آدمی کے عمل میں جتنا وزن ہوگا اس اعتبار سے وہ کامیاب ہوگا۔ اب ایسا ضروری نہیں ہے کہ جتنے اعمال زیادہ ہو اسی کے عمل میں وزن ہو۔ اگر کوئی آدمی 100 رکعتیں نفل پڑھتا ہے لیکن اس میں توجہ نہیں ہے، اخلاص نہیں ہے، ریاکاری موجود ہے، تو وہ 100 رکعتوں میں اتنا وزن نہیں ہوگا جتنا وزن ان 2 رکعتوں میں ہوگا جو خالص اللہ کے لیے اخلاص کے ساتھ اور کامل توجہ کے ساتھ پڑھی ہو۔ تو اس سے معلوم ہوا کہ کبھی کبھی عمل تھوڑا ہوتا ہے لیکن اس میں وزن زیادہ ہو جاتا ہے، اور کبھی ایسا بھی ہوتا ہے عمل زیادہ ہونے کے باوجود وزن نہیں ہوتا۔ اور نور علی نور، اگر اعمال بھی زیادہ ہو اور اس کے سب کے وزن بھی زیادہ ہو، سب جتنے اعمال زیادہ سے زیادہ بھی کرتا ہے اور سب اخلاص کے ساتھ کرتا ہے، آدمی میں جس قدر اخلاص ہوتا ہے اس قدر اعمال میں وزن ہوتا ہے۔ اس لیے خالص اللہ کے لیے اور توجہ کے ساتھ عبادتیں کرنی چاہیے، تو اعمال کا وزن ہوگا۔ جس آدمی کے عمل کا وزن زیادہ ہو گیا، نیک اعمال کا وزن، وہ کامیاب۔ جس آدمی کے نیک عمل کا وزن کم ہو گیا اور گناہ کا عمل کا زیادہ ہو گیا تو اس کی سزا دی جائے گی۔ یہاں بھی یہی ہے فمن ثقلت موازینہ، پس جس شخص کے ترازو وزنی ہو گئے، فاولئک هم المفلحون، پس وہ لوگ ہیں جو کامیاب ہیں۔ اس سے مراد مومنین ہے کہ وہ مومنین جن کے ترازو وزنی ہو جائیں گے۔ کفار کے مقابلے میں
تمام مومنین کا نیک عمل کا پلڑا تو بھاری ہی ہوگا، کوئی کافر کا نیک عمل کے پلڑے میں کچھ ہوگا ہی نہیں، چونکہ ان کو دنیا میں کیے ہوئے نیک عمل کا بدلہ آخرت میں کوئی ہے ہی نہیں، اس لیے ان کا تو گناہوں کا پلڑا ہی ہوگا، وہی جھکا ہوا ہوگا، نیکی کے پلڑے میں کچھ بھی نہیں ہوگا۔ اور مومنین کے اگر گناہ بھی ہوں گے تو کچھ نیکیاں بھی ہوگی، لیکن اس کی نیکیاں اگر اس کے گناہ سے کم ہے، پھر بھی کافر کے گناہ کے مقابلے میں تو نیکی کا پلڑا اس کا بھاری رہے گا، چونکہ کچھ نہ کچھ تو نیکیاں ہے ہی ہے۔ آخر درجے میں اس کے پاس کلمہ موجود ہے، تو کلمے کی بنیاد پر بھی وہ کامیاب ہوگا۔ تو آخرت میں ان طرح وزن کیا جائے گا، اور وزن کرنے کے بعد جس کا پلڑا نیکی کا جھک گیا وہ کامیاب، جس کا پلڑا گناہوں کا جھک گیا وہ ناکام۔ تو فمن ثقلت موازینہ، جن کے ترازو وزنی ہوں گے، فاولئک هم المفلحون، پس یہی لوگ کامیاب ہے۔ ومن خفت موازینہ، اور جن کے ترازو ہلکے ہو گئے تو فاولئک الذین خسروا انفسهم، یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے اپنی جانوں کو خسارے میں ڈال دیا، ہلاکت میں ڈال دیا، نقصان میں ڈال دیا۔ فی جہنم خالدون، کہاں نقصان میں؟ جہنم کے اندر۔ وہ لوگ ہیں جنہوں نے اپنی جانوں کو جہنم میں ہمیشہ ہمیشہ کے لیے خسارے میں ڈال دیا۔ یہ خالدین کی قید بھی بتا رہی ہے کہ اس آیت سے مراد کفار ہے۔ دیکھیے مومنین کے اگر کوئی اعمال ایسے ہیں جو اللہ کو ناراض کرنے والے یعنی گناہ والے کام ہے، تو اس کو وقتی طور پر جہنم میں ڈالا جائے گا، ہمیشہ ہمیشہ کے لیے کوئی مومن جہنم میں نہیں جائے گا۔ کلمے کی برکت سے وہ کسی نہ کسی دن جنت میں داخل کیا جائے گا، لیکن گناہوں کی وجہ سے اس کو کچھ عرصہ جہنم میں ڈالا بھی جا سکتا ہے، وہ صرف اس لیے کہ گناہوں کے جو اثرات اس کے اوپر ہے اس کو دھو دیا جائے، ختم کر دیا جائے۔ جیسے لوہے کے اوپر زنگ لگ جاتا ہے تو اس کو صاف کرنے کے لیے آگ کی بھٹی میں ڈالا جاتا ہے، ایک وقت تک اس کو بھٹی میں رکھتے ہیں، پھر اس کو صاف کر دیا جاتا ہے، تو اب وہ صاف شفاف اور چمکیلا ہو جاتا ہے۔ انسان مومن مرد کے اوپر بھی گناہوں کے جو دبے اور اثرات ہوں گے اس کو دھونے کے لیے اس کو جہنم میں ڈالا جائے۔ ہمیں کبھی یہ نہیں سوچنا چاہیے کہ ہمیں تو کبھی بھی جنت ملنے ہی والی ہے، لیکن کچھ وقت کے لیے بھی جہنم میں ڈالا جانا کس قدر وبال کی چیز ہے۔ دنیا کی آگ کے مقابلے میں 70 گنا زیادہ تیز وہ آگ ہوگی۔ دنیا کی آگ میں سب سے زیادہ جو تیز آگ ہو، دنیا کی آگ بھی الگ الگ ٹیمپریچر کی ہوتی ہے، سب سے ہائی ٹیمپریچر کی جو آگ ہو اس آگ کے مقابلے میں 70 گنا زیادہ بھڑکدار جہنم کی آگ ہوگی۔ اس لیے اگر کچھ وقت کے بھی لیے بھی کسی کو اگر ڈالا گیا تو یہ بہت خطرناک سخت عذاب ہے، یہ بھی کوئی معمولی نہیں ہے۔ اس لیے یہاں تک بیان کیا کہ جہنم کا عذاب سب سے ہلکا اگر کسی کو ہوگا، سب سے کمتر درجے کا عذاب، تو اس کو آگ کی جوتیاں پہنائی جائے گی، پیر میں آگ کی جوتیاں، پورا جسم پر آگ نہیں ہوگی، صرف پیر میں آگ کی جوتیاں پہنائی جائے گی، لیکن وہ اتنی سخت، اتنی تیز اور خطرناک ہوگی کہ اس کی تپش کی وجہ سے انسان کا دماغ کھلتا ہوگا۔ جیسے ہانڈی میں گوشت پکایا جائے اور بالکل گرم ہو جائے تو وہ پانی کھولتا ہے، اس طرح اس کا دماغ کھلتا ہوگا۔ یہ سب سے ہلکے عذاب کا عالم ہے، تو اس سے زیادہ سخت عذاب کا کیا حشر ہوگا۔ اس لیے ہمیشہ اللہ کی پناہ میں، اللہ کی حفاظت میں آئے، جہنم سے پناہ مانگتے رہیں اور جنت کے حصول کی تمنا کرنی چاہیے۔ اور رمضان میں تو اس کی ترغیب دی گئی ہے کہ کلمے کا ورد رکھیں، جنت کے حصول کی دعا کرے اور جہنم سے بچنے کی دعا کیا کرے۔ تو ومن خفت موازینہ فاولئک الذین خسروا انفسهم، جن کے ترازو ہلکے ہوں گے انہوں نے اپنی جانوں کو جہنم میں ہمیشہ ہمیشہ کے لیے ہلاک کر دیا، خسارے میں ڈال دیا۔ تلفح وجوہہم النار وہم فیہا کالحون، وہاں ان کے چہرے آگ سے جھلس رہے ہوں، آگ ان کے چہرے کو جھلسا رہی ہوگی۔ انسان کے جسم میں پورا جو جسم ہے اس کے اوپر لگی ہوئی چمڑی کی حالت الگ الگ ہے۔ بعض اعضاء پر سخت اور گاڑی چمڑی ہے جس پر فوراً اثر نہیں ہوتا، اور بعض اعضاء ایسے ہیں جس پر فوراً اثر ہوتا ہے۔ چہرے کی جو چمڑی ہے اس پر آگ کا اثر بہت جلدی ہوتا ہے،
اس لیے دنیا میں بھی آگ کے پاس کوئی آدمی کھڑا ہو تو وہ آگ کی تپش پہلے چہرے کو زیادہ محسوس ہوتی ہے، پیروں میں اور دیگر اعضاء میں جلدی محسوس نہیں ہوتی، وہ تھوڑی کچھ برداشت بھی کر لیتا ہے، لیکن چہرہ آدمی کا ایسا ہے کہ وہ بالکل برداشت نہیں کر سکتا۔ اس لیے ایک آگ کا تنکا ہاتھ پر پیر پر لگ جائے تو بھی انسان کو تکلیف ہوتی ہے، لیکن کسی نہ کسی درجے میں وہ برداشت کر لیتا ہے، لیکن وہی تنکا اگر چہرے پر آنکھ پر لگ جائے تو بہت زیادہ اس سے تکلیف ہوتی ہے۔ تو جہنم کی آگ کی وجہ سے ان کے چہرے، جہنمیوں کے چہرے جھلس رہے ہوں گے، آگ کی تپش برداشت نہیں ہو رہی ہوں گی، اور وَهُمْ فِيهَا كَالِحُونَ، اور وہاں ان کے چہرے بگڑے ہوئے ہوں گے، ان کے چہروں کو خراب کر دیا جائے گا۔ اب بگڑے ہوئے سے کیا مراد ہے؟ تو مفسرین فرماتے ہیں کہ جہنم میں جا کر آگ کے برداشت نہ کرنے کی وجہ سے اس جہنمی کا چہرہ ایسا ہو جائے گا کہ اس کا اوپر کا ہونٹ سکڑ سکڑ کر آگ کی وجہ سے اوپر چڑھ جائے گا، اور نیچے کا ہونٹ سکڑ سکڑ کر نیچے کو لٹک جائے گا، اور اس کے دانت باہر نظر آنے لگے۔ ہم ذرا دیر غور کریں کہ اس طرح کی کسی کی شکل بن جائے تو وہ کتنا بھدا اور برا معلوم ہوگا۔ اس عذاب کی وجہ سے ان کی شکلیں ایسی خراب ہو جائے گی، اللہ ہماری حفاظت فرمائے۔ تو تلفع وجوہہم النار وہم فیہا کالحون الم تکن آیاتی تتلا علیکم، اللہ تعالیٰ جہنمیوں سے کہیں گے، یا براہ راست یا فرشتوں کے ذریعے سے کہا جائے گا، الم تکن آیاتی تتلا علیکم، کیا میری آیتیں تمہارے سامنے پڑھ کر سنائی نہیں جا رہی تھی؟ میری آیتوں کی تمہارے سامنے تلاوتیں نہیں کی جا رہی تھی؟ دنیا میں تم کو قرآن سنایا جاتا تھا، اللہ کے احکام سنائے جاتے تھے، تم کو اللہ کا پیغام دیا جاتا تھا، تمہارے پاس آ کر تم کو سمجھاتے تھے، لوگ تمہیں پیار بھرے آواز میں، محبت بھرے انداز میں آواز دیتے، بلاتے، تمہیں سمجھاتے، راہ راست بتلاتے تھے، یہ سب ہوا نہیں تھا؟ الم تکن آیاتی تتلا علیکم، وہ ساری دین کی مجلسیں، دین کی باتیں آخرت میں یاد دلائی جائے گی۔ فکنتم بہا تکذبون، بس تم تو اس وقت اس کو جھٹلا رہے تھے، اس کا انکار کر دیتے، یہ سب بنی بنائی باتیں ہیں اور یہ تو اگلے لوگوں کو کہانیاں ہیں، ایسا کس نے دیکھا ہے اور پتہ نہیں ہوگا بھی نہیں ہوگا، ہم اس کو نہیں مانتے وغیرہ کہہ کر ٹال دیا کرتے تھے، نبی کی باتوں کو تم جھٹلا دیتے تھے۔ اس وقت ماننے کا وقت تھا، لیکن ہماری باتیں آ رہی تھی، اور اس وقت تم کو کہا تھا کہ جہنم کا عذاب ایسا ایسا ہوگا، یہ قرآن نے بیان کیا، تو قرآن پڑھ کر تم کو سنایا جا رہا تھا کہ جہنم میں اس طرح کے عذاب ہوگے، نافرمانی کی وجہ سے یہ تکالیف کا سامنا کرنا پڑے گا، یہ ساری باتیں اس وقت سمجھ میں نہیں آ رہی تھی، اس وقت تم کو کہہ رہے تھے تو تم کو انکار کر رہے تھے۔ تو قالو، اب جہنمی لوگ کہیں گے، ربنا، اے ہمارے پروردگار، غلبت علینا شقوتنا، ہم پر ہماری بدبختی غالب آ گئی، ہماری، وہ خود اپنے آپ کو کوسیں گے کہ ہماری بدبختی، بدقسمتی، ہم نے ہی ان باتوں کو ٹھکرا دیا، ہم ہی ایسے بدقسمت ٹھہرے کہ ہم نے تیری باتوں کی طرف کان نہیں لگایا اور تیری باتوں کو ہم نے مانا نہیں، یہ ہماری بدبختیاں، ہماری سرکشیاں ہم پر غالب آ گئی، ہمیں مغلوب کر دیا، ہمیں ہرا دیا، اور ہم ان کی بات مان لیں۔ تو غلبت علینا شقوتنا وکننا قوما ضالین، اور ہم ہی گمراہ لوگ تھے، ہم ہی ضال یعنی گمراہی میں پڑے ہوئے لوگ تھے، یعنی غلطی تو ہماری ہی ہے، ہم نے غلطی کر لی اور ہم بدبختی میں مبتلا ہو گئے، ہم سے ایسا سب ہو گیا، اب ہو گیا کیا کریں؟ ربنا اخرجنا منہا، اب اللہ سے درخواست کریں گے، پہلے اپنے گناہوں کا اعتراف اور اقرار کریں گے، ہم بدبخت تھے، ہم گنہگار تھے، ہم نافرمان تھے، ہم جھوٹے تھے، ہم نے ایسا کیا ویسا کیا، یہ سب کچھ ہم نے کیا، ہم سے غلطیاں ہوئی، اور ہم ہی سب سے بڑے ظالم اور سب سے بڑے گمراہ تھے۔ اب یہ اپنے گناہوں کا اقرار کرنے کے بعد اللہ سے دعا کریں گے، ربنا، اے ہمارے پروردگار، اخرجنا منہا، ہم کو اس سے نکال دے، اس جہنم سے ہم کو نکال دے، فإن عدنا فإنا ظالمون، اگر یہاں سے نکلنے کے بعد ہم نے نافرمانی کی تو ہم ہی گنہگار، ہم ہی ظالم ہوں گے، اس کے بعد تو ہم یقیناً ظالم، پھر تو عذاب دے تو ہم ظالم اور ہم گویا عذاب کے مستحق، یہ کہنا چاہیں گے۔ اگر ہم یہاں سے نکلنے کے بعد ہم نے کوئی نافرمانی کی تو ہم ظالم، یعنی ظالم ہونے کا کیا مطلب؟ تو ہم عذاب کے مستحق، پھر عذاب دے دینا، لیکن یہاں پہلی مرتبہ ہم کو ایک مرتبہ یہاں سے چھٹکارا دے دے، ایک مرتبہ یہاں سے نکلنے کا موقع دے دے۔ اللہ تعالیٰ فرمائیں گے، قال، اللہ کا حکم ہوگا، اخسؤوا فیہا، اس میں ذلیل ہو کر پڑے رہو، خسا کا معنی ذلالت کے ساتھ، آپ ذلیل ہو کر، رسوا ہو کر اس میں پڑے رہو،
یعنی تمہارے لیے جہنم ہی کا فیصلہ، یہاں رہو اور یہاں تمہاری کوئی عزت بھی نہیں ہے، بس ذلیل اور رسوا ہو کر یہاں پڑے رہو۔ ولا تکلمون، اور مجھ سے کوئی بات بھی مت کرو، بات کرنے کا بھی انکار۔ اب بات بھی نہیں کر سکیں گے، کوئی ریکویسٹ نہیں ہو سکے گی، کوئی سفارش نہیں ہو سکے گی، کوئی دعا اور معافی بھی نہیں مانگ سکیں گے، آخر کار ذلیل ہو کر اس میں پڑے رہنا پڑے گا۔ اور جہنم کا عذاب ہمیشہ ہمیں سہنا پڑے گا، اور وہ عذاب ایسا ہوگا کہ ہر دن اس کی تکلیفیں بڑھتی جائے گی، ہر دن نئی تکلیف۔ ایسا نہیں ہوگا کہ 2-4 دن، ہفتہ یا مہینہ بھر جہنم میں رہے پھر تو عادت پڑ گئی کہ چلو اب تو یہاں رہتے نا، عادت ہو گئی، اب تو کوئی تکلیف نہیں۔ انسان کو دنیا میں بعض چیزوں میں وہ لگتا ہے تو شروع میں تکلیف ہوتی ہے، بعض چیزیں سیٹ نہیں آتی ہیں، لیکن پھر آہستہ آہستہ اس کی عادت ہو جاتی ہے۔ لیکن جہنم میں ایسا نہیں ہوگا کہ 1 مہینہ یا 1 سال رہا تو پھر عادت ہو گئی، اب تو کوئی تکلیف نہیں ہوتی، ہمیشہ کی تکلیف باقی رہے گی۔ قال اخسئوا فیہا ولا تکلمون، پھر ان سے کہا جائے گا انہ کان فریق من عبادی، اللہ کہیں گے کہ میرے بندوں میں سے کچھ لوگ دنیا میں تھے، کیا کرتے تھے وہ؟ یقولون، وہ یوں کہتے تھے ربنا آمنا، اے ہمارے پروردگار ہم ایمان لے آئے۔ مومنین کے بارے میں کفار کو کہا جائے گا کہ دنیا میں تمہارے سامنے ہی کچھ لوگ تھے، وہ یوں کہتے تھے ربنا آمنا، اے ہمارے پروردگار ہم ایمان لے آئے۔ تم ان کے ایمان کی باتیں سنتے تھے، ان کی اذانیں سنتے تھے، ان کے بیانات ہوا کرتے تھے، وہ لوگ آپس میں ایک دوسرے کے پاس جا کر دین کی دعوتیں دیتے تھے، تم سب کچھ سنتے تھے۔ اور اب کے زمانے میں تو دین کوئی پوشیدہ ہی نہیں رہا۔ آج یہ وہ دور ہے کہ گویا انسان، دنیا کے تمام انسان اور تمام طبقوں تک دین پہنچ چکا۔ آدمی ایک گھر کے کونے میں بیٹھ کر دین پر ریسرچ کر سکتا ہے، انٹرنیٹ کا دور ہے۔ کوئی آدمی یوں کہے کہ ہمیں کچھ پتہ ہی نہیں چلا، یہ ہو ہی نہیں سکتا ہے۔ آدمی جو کچھ دل میں خیال آتا ہے فوراً وہ سرچ کرتا ہے، جو کوئی بات اس کو تحقیق کرنی ہو، چھوٹی سی چھوٹی باتوں کو وہ تحقیق کے لیے انٹرنیٹ کا سہارا لیتا ہے۔ تو اس کو اتنی بات کی توفیق نہ ہوئی کہ میرا رب کون ہے، میرا خالق کون ہے، وہ تو میں کبھی غور کروں۔ اور اس کو غور کرنے کے لیے ہر مذہب کے پیشوا سے رابطہ کرنا چاہیے تھا، لیکن وہ نہ کیا تو کم از کم سرچ تو کر لیتا، وہاں بھی پتہ چلتا۔ اگر اللہ کی قدرتوں کو پڑھا ہوتا، غور کیا ہوتا تو وہاں بھی پتہ چلتا۔ اللہ کہیں گے دنیا میں ہمارے کچھ بندے تھے، وہ یوں کہا کرتے تھے ربنا آمنا، اے ہمارے پروردگار ہم ایمان لے آئے، فاغفر لنا، پس تو ہماری مغفرت فرما، وارحمنا، اور تو ہم پر رحم کر، وانت خیر الراحمین، اور تو بہترین رحم کرنے والا ہے۔ یہ دنیا میں کچھ لوگ تھے جو اس طرح دعائیں کیا کرتے تھے۔ اللہ تعالیٰ ان سے کہیں گے تو تم نے کیا کیا؟ فاتخذتموہم سخریا، تم نے ان کا مذاق اڑایا، ان کا ٹھٹھا کیا، یہ الگ عجیب باتیں کرتے ہیں، مرنے کے بعد یہ ہوگا اور جہنم اور جنت، اور یہ معافی مانگتے ہیں، دعائیں کرتے ہیں۔ تم کبھی اذان کا مذاق اڑاتے، کبھی تم برقعے کا مذاق اڑاتے، کبھی تم علماء کا ٹھٹھا کرتے، کبھی تم داڑھی پر برے الفاظ بولا کرتے تھے۔ یہ سب بولتے رہتے تھے کہ یہ ایسے ہیں ویسے ہیں، اور یہ جدید زمانے میں رکاوٹ کا ذریعہ ہے، اور یہ لوگ ترقی یافتہ نہیں ہیں، یہ ترقی میں رکاوٹ بنتے ہیں، اور یہ ملک کو تباہی کی طرف لے جاتے ہیں، وغیرہ وغیرہ۔ جو کچھ تم کو بولنا تھا اس وقت بڑے ٹھاٹ سے بولا کرتے تھے، ان کا مذاق اڑاتے۔ اب پتہ چلا تمہارا مذاق اڑ رہا ہے یا ان کا مذاق اڑایا۔ وہ تو چند دن ہو گیا، انہوں نے برداشت کر لیا، انہوں نے صبر کیا، اور ان کے صبر کا بدلہ آگے بیان کر رہے ہیں کہ ان کو صبر کا بدلہ بھی ہم نے دے دیا۔ وہ تو صبر کر کے مختصر زندگی گزار گئے، اب ہمیشہ اس میں جلتے رہو گے۔ اب تمہارا کیا ہوگا؟ فاتخذتموہم سخریا، تم نے ان کا مذاق اڑایا، حتی انسوکم ذکری، یہاں تک کہ تم نے میرے ذکر کو بھلا دیا، میری نصیحتوں کو بھلا دیا۔ میرا کلام تمہارے سامنے آیا، تم نے اس کو بھی بھلا دیا، میرے پیغام کو تم نے ٹھکرا دیا، تم نے اس کی طرف کوئی توجہ نہیں دی، بس مذاق اڑاتے رہے۔ اور جو کبھی تم کو صحیح بات بتائی بھی جاتی، ایکتا سمیلن کر کے تمہیں بلایا جاتا اور دین کی باتیں بتائی جاتی، تو تم مذاق کر کے، اعتراض کر کے نکل جایا کرتے تھے۔ یہ تمہارا حال تھا۔ وَكُنْتُم مِّنْهُمْ تَضْحَكُونَ، اور تم تو بس ہنسا کرتے تھے، یعنی یہ سچی باتیں بتلاتے تھے اور ایمان کی، اسلام کی حقانیت کو لوگ بیان کرتے تھے تو تم ان کا مذاق اڑاتے تھے، کبھی ٹی وی چینل بنا کر، کبھی میڈیا میں آ کر، کبھی دوستوں کی مجلس میں بیٹھ کر ان کے متعلق بس ہنسا کرتے تھے۔ وہ اس وقت کی ہنسی اور وہ سب مذاق ختم ہو گیا۔ انی جزیتہم اليوم بما صبروا،
اللہ کہیں گے آج میں ان کو، میرے ان مومن بندوں کو، میرے ان نیک بندوں کو ان کے صبر کی وجہ سے میں نے ان کو بدلہ دے دیا، ان کو جنت مل گئی۔ وہ تم مذاق اڑاتے تھے، وہ برداشت کرتے تھے، وہ برقع پہن کر ان کی عورتیں نکلتی تو تم کو تکلیف ہوتی تھی، ان پر تم اعتراض کرتے تھے، ان کے خلاف کیس دائر کرتے، ان کو تکلیفیں دیتے، انہوں نے صبر کیا۔ ان کو تانے دیتے، انہوں نے صبر کیا۔ تم ان کو کہتے تھے کہ تم تو اپنی عورتوں پر ظلم کرتے ہو، قید بنا کر رکھو، انہوں نے یہ بھی سن لیا، سب کچھ برداشت کیا۔ انہوں نے داڑھی رکھی تو تم کو وہ بھی برا لگتا تھا، تم نے وہ بھی سنایا، انہوں نے وہ بھی صبر کیا، برداشت کر لیا۔ بما صبروا، آج یہ سارے صبر کا بدلہ میں ان کو دے چکا جنت کی شکل میں۔ انہم هم الفائزون، یقیناً وہی لوگ کامیاب ہے۔ کامیابی تو یہ تھی، جس چیز کو تم کامیابی سمجھتے تھے وہ کامیابی نہیں تھی، جس آزادی کو تم کامیابی سمجھتے تھے وہ کامیابی نہیں تھی۔ تم نے جس طرح آزادانہ زندگی گزارنا چاہا، جہاں منہ مارنا چاہا منہ مار لیا، جس طرح سے پیسہ ہڑپ کرنا چاہا ہڑپ کر لیا، عورتوں کو جس طرح سرے بازار ذلیل کرنا چاہا کر لیا، اور اس کو تم آزادی اور اس کو تم اپنے لیے کامیابی سمجھتے تھے۔ کامیابی وہ نہیں، انہم هم الفائزون، یقیناً یہی لوگ، قرآن بڑی تاکید در تاکید بیان کرتا ہے انہم هم الفائزون میں، کہ یقیناً یہی مومن ہے، وہی کامیاب ہے، وہی کامیاب ہے۔ جس کامیابی کو خود کامیابی اور ناکامی بنانے والا خدا کہے کہ یہ کامیابی ہے۔ بھئی ایک کمپنی کوئی پروڈکٹس تیار کرتی ہے اور وہ خود بتاتی ہے کہ اس کا استعمال اس طرح کرو گے تو فائدہ، اور دوسری طرح یوں کرو گے تو یہ نقصان ہوگا، تو ہر آدمی اسی کمپنی کی بات کو سنے گا کہ بھئی بنانے والا خود کہہ رہا ہے کہ اس طرح استعمال کرو تو کامیاب۔ اب دوسرے آ کر نصیحتیں کریں تو اس کی طرف کان نہیں دے، بھئی کمپنی نے یہ کہا ہے۔ تو یہ خود کائنات کو بنانے والا اور نقصان بھی دینے والا وہی، کامیابی دینے والا بھی وہی، اس کو معلوم ہوگا کامیابی کون ہے، چونکہ وہی کامیابی دیتا ہے، اسی کو حقیقی معنی میں معلوم ہے کہ کامیابی کس چیز کو کہتے ہیں۔ اللہ کہہ رہا ہے یہ مومن بندے ہیں، وہ حقیقت میں کامیاب ہیں۔ تو اس کے علاوہ جتنی کامیابی ظاہری نظر آتی ہو، حکومتیں بھی مل جائیں اور بڑے بڑے عہدے بھی مل جائیں، بڑی بڑی عمارتیں بھی تعمیر کر لیں اور مہنگی سے مہنگی گاڑیوں میں گھومیں اور قیمتی سے قیمتی جوڑے پہنیں اور یوں سمجھے کہ ہم کامیاب ہیں، تو کامیابی وہ نہیں، کامیابی حقیقت میں وہ ہے جو اللہ کہے۔ یہ ہمارا ایمان ہونا چاہیے۔ تو انہم هم الفائزون، یہ مومنین کی کامیابی ہے۔ اللہ تعالیٰ تا دم حیات ہمیں ایمان پر قائم رہنے کی توفیق عطا فرمائے، ایمان کے تقاضوں پر ہمیں مکمل عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ قرآن کی مجلسوں میں بیٹھنے کا خاص مقصد یہ ہے کہ یہاں بیٹھ کر ایمان کے تبصروں کو سنا جاتا ہے، کفر کی گمراہیوں کی نقصانات کو سنا جاتا ہے، تو کم از کم ہم دوسروں کو اگر دعوت نہ بھی دے سکے تو آخری درجے میں اتنا تو انشاءاللہ فائدہ ضرور ہوگا کہ ہماری موت ایمان پر ہو۔ جو آدمی روزانہ یہ سنتا ہو کہ یہاں یہ کامیاب ہے، وہ چیز ناکامی ہے، یہ کامیابی کی ہے، اور ہمیشہ قرآن دیکھیے، آپ نے سورہ مومنین کی تفسیر سنی، ایک سورت میں کتنی جگہ پر کفار کی برائی بیان کی گئی ہے، یعنی کفر کی برائی، انسانوں کی نہیں، ان کے ان اعمال کی اور ان کی ناکامی کو کتنا بیان کیا ہے کہ یوں کرو گے تو یہ تمہارا یہ عقیدہ غلط، اور اللہ کے ساتھ شریک کرنے کے کتنے نقصانات، اور اس کے متعلق آخرت میں کیسے بھیانک اور خطرناک عذاب۔ آدمی جب روزانہ یہ سنے گا تو کبھی خدا نخواستہ اس کے سامنے کفر کی آفر آئے، اور جیسے ہمارے ملک میں تحریک چلائی ہے ارتداد کی، یہ ان قرآن کی مجلسوں کے بیٹھنے والوں کے سامنے اگر اس کے فوائد لوگ اپنی طرف سے گھڑ گھڑ کر بھی بیان کریں گے تو بھی کہے گا نہیں یار یہ تو نہیں ہو سکتا، ہم نے تو بار بار سنا، یہ تو بہت نقصان کی چیز ہے۔ آخری درجے میں اس کا ایمان تو محفوظ ہو جائے گا۔ اس لیے ان مجلسوں کی ہم قدر کریں، ہو سکے اپنے گھر کی مستورات کو سنائیں۔ آج ہمارے دور میں مستورات کے اندر دینداری کا تقاضا بہت زیادہ ہے، بہت سخت ہے، اس لیے کہ غیروں کی طرف سے سب سے بڑا حملہ ہماری نوجوان عورتوں پر ہے، اس لیے گھر میں دینداری پیدا کرنا بہت ضروری ہے۔ ایک عورت کا اسلام سے پھر جانا وہ نسل کو مرتد کر دینا ہے، اور عورت میں دینداری نہیں ہوگی تو ہماری اولاد میں بھی دینداری کامل طور پر نہیں آ سکتی، الا ماشاء اللہ کا اور آپ کے پاس ایک آدھ مثال ہو تو، ورنہ مجھے سمجھ میں نہیں آتا کہ جو ماں اگر دیندار نہ ہو تو اولاد میں ایسی دینداری نہیں آتی۔ ہاں باپ کوشش کر لیتا ہے، اس کو مدرسے میں ڈال دو، کسی استاد کے پاس رہنے دو اور اس کی تربیت کرے، لیکن پھر بھی بچپن کا جو اثر اس کے دلوں میں بیٹھا ہوا ہوتا ہے وہ رہتا ہے، الا ماشاءاللہ کوئی بزرگوں کی صحبت میں رہ کر اس کا دل بن جائے اور وہ ہو جائے تو الگ بات ہے، لیکن اس کا بہت بڑا اثر ہوتا ہے۔
اس لیے یہاں جو قرآن کی تفسیریں سنائی جاتی ہیں ہو سکے تو اپنے گھر کے افراد کو بھی سنائیں، اس کے تذکرے کریں، اس کے مذاکرے کریں، اپنی زبان میں خود بیان بھی کریں کہ ہم نے آج مجلس میں یہ سنا. اور اب تو انٹرنیٹ کا دور ہے، انٹرنیٹ کے ذریعے سے بھی ہم اپنی مستورات کو سنا سکتے ہیں. ان کو کہیں آپ اپنا کام کرو، گھر کا کھانا بنا رہی ہے کھانا بناؤ. آپ وہ دین اللہ والوں کے بیانات اور خاص ایسے بیانات جو ہمارے گھروں میں دینداری پیدا کرنے والے ہو، ان بیانات کو اب تو بلوٹوتھ بھی آتا ہے، بلوٹوتھ کے ذریعے سے بیان آن کر دو، وہ بیان چلتا رہے گا، وہ اپنا کام کرتی رہے گی. تو کام کاج کے ساتھ ان کے کانوں میں دین کی باتیں پڑے گی، اور دینداری کے ساتھ اللہ کے ذکر کے ساتھ بنائے ہوئے کھانے میں بھی نورانیت پیدا ہوگی. جب وہ کھانا ہمارے پیٹ میں جائے گا تو نورانیت پیدا کرے. اللہ تعالیٰ ان سب باتوں پر ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. سبحان اللہ.